اپنے تمام دوستوں کا اور اپنے اہل قلم ان دوستوں کو مبارکباد پیش کروں گا کہ جن کو یہ گراں قدر ایوارڈ دیا گیا پاکستان رائٹرز گلڈ کی طرف سے۔ اس میں ہمارے کچھ ایسے دوست جو ابھی حال ہی میں ہم سے بچھڑ گئے، ان کے بچوں نے ان کے ایوارڈز لیے، اور وقت اتنا گزر جائے گا اگر میں ان دونوں شخصیات پر بات کرنا شروع کروں۔ سعید گیلانی صاحب کا جو نام ہے، اور جو ہم نے جب ادب میں ہم آئے اور ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ سعید گیلانی صاحب کا تعلق پشاور سے تھا، لیکن ہم ان کے فین تھے۔ انہوں نے جو فلمی نغمے لکھے، سونا نہ چاندی نہ کوئی محل، جانے من تجھ کو میں دے سکوں گا، یا اور ان کے بے شمار فلمی نغمے، تو ہمیں جب پتہ چلا کہ وہ تو ہمارے پشاور کے ہیں تو یہ ہم نے اپنے لیے بڑا اعزاز گردانا۔ پھر اتفاق سے وہ تشریف لے آئے پشاور میں، تو میں پی ٹی وی میں جب ہوتا تھا تو بس وہ سیدھے میرے آفس میں ہی تشریف لاتے تھے، اور پھر ان سے گھنٹوں گپ شپ ہوتی، چائے چلتی اور ان کے ساتھ وقت ہوتا۔ اسی طرح نذیر بھٹی صاحب کے ساتھ بہت عرصہ، بلکہ میرے ابتدائی ڈرامہ سیریلز میں جال ایک انکو کا سیریل انہوں نے میرے لیے لکھا تھا۔ حیدر آباد وہ تشریف لاتے اور ہم بیٹھ کر ڈسکس کرتے، بڑا مزہ آتا۔ پھر بعد میں بھی انہوں نے بہت کام کیا، تو ہم اس بہانے انہیں بھی یاد کرتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، مجھے آج کے موقع کے حوالے سے اپنا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ جہاں پر اب دکانیں زرگراں ہیں، جہاں پر اب دکانیں زرگراں ہیں، یہ زیورات کی دکان، جہاں پر اب دکانیں زرگراں ہیں، یہاں پہلے کتابوں کی دکان تھی۔ تو عمومی تاثر یہ ہے کہ لوگوں نے کتابیں پڑھنی چھوڑ دی، اور نیٹ ورک کا زمانہ آ گیا، اور فلاں ہو گیا، اور یہ اور وہ۔ لیکن میں سمجھتا ہوں جیسے محترمہ سمینہ قادر صاحبہ نے جو ایک پراسس اور ایک مراحل کے حوالے سے بتایا، وہ ہم سب ان سے گزرتے ہیں۔ لیکن میں داد دیتا ہوں اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان اہل قلم کو کہ جو اس تاریکی میں اپنے حصے کی شمع جلائے۔ احمد فراز کو بھی یاد کر لیتے ہیں، ہمارے شاعر کے بہت بڑے شاعر تھے، کہ اپنے حصے کی کوئی شمع، شکوائے ظلمت شب سے تو کوئی بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ تو شمع جلا رہے ہیں آپ لوگ، اور یہ آپ کا ادب کے ساتھ ایک کمٹمنٹ بھی ہے، لیکن یہ آپ کی اندر کی ایک ارج ہے، یہ انسان کو بے چین رکھتا ہے۔ یہ اس کا جو اس کو ودیت کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا مقام ہے، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اگر ہم اس نعمت کی قدر نہیں کر رہے بحیثیت قوم، جیسے میں نے شعر پڑھا، ہم بناؤ سنگار اور اس کے مخالف نہیں ہیں، بلکہ شعراء تو اس کے بہت زیادہ مبلغ ہوتے ہیں، اور حسن پرستی کے اور حسن میں جتنا اضافہ ہوتا ہے تو شعراء اس کے لیے، لیکن بہرحال کتاب جو ہے وہ انسان کے باطنی حسن کے لیے ضروری ہے۔ مجھے بہت بڑے ایک مفکر کا قول یاد آ رہا ہے، بلکہ ان کا ایک بہت ہی آزمودہ کار ایک ان کا نظریہ ہے کیتھارسس کا۔ ارسطو جو ہے، ان کی کتاب موتی کا آج بھی ادب کے سب سے زیادہ اہم ادب پاروں میں شمار ہوتی ہے۔ پروفیسر صاحبان بیٹھے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ جو ادب ہے، جب ایک تخلیق کار ایک ادب تخلیق کرتا ہے تو وہ جس عمل سے گزرتا ہے اور اس کا جو جذباتی اس رچاؤ ہوتا ہے اس ادب پارے میں، وہ جب قاری تک پہنچتا ہے تو قاری بھی اسی جذباتی رچاؤ کو ایک جذباتی ضرب اس کے احساسات پر لگتی ہے، جس سے ایک طرفوں کا عمل اس کی شخصیت میں ہوتا ہے، ایک بالیدگی کا اس کی شخصیت میں ایک نکھار آتا ہے۔ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ادب ہے یار چلو قصے کا کہانیاں شعر و شاعری وغیرہ ہے،
نہیں، وہ معاشرے کو سدھار میں بہت اہم کردار ہے ادب کا، چاہے وہ نثر ہے چاہے وہ شاعری. تو اسے ہم نے جناب اس دن میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا، تو ایک جاہل کمپیئر نے بڑے فخر سے کہا، اس سے کسی نے کہا شعر سناؤ، تو کہا نہیں میں شعر ویر سے میرا کوئی تعلق نہیں. اور وہ ایک بہت بڑا پروگرام کہتے ہیں میں 6-7 سال سے چلا رہا ہوں. تو یہ ہمارے اداروں کی زبوں حالی ہے. پھر مجھے بشرا صاحبہ بھی ہمارے ساتھ ہم ایک پروگرام میں تھی، تو میں نے طارق عزیز کا ایک واقعہ سنایا کہ وہ بہت بڑا حال تھا، تو وہ اس میں سے گزر رہے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ یار کسی کو جواب آئے تو بتائیں. تو وہ کسی بندے نے اسے کہا اوئے اوئے بات سنو. تو انہوں نے اس کو بڑا برا، لیکن اس نے سنپ نہیں کیا اسے کہ شٹ اپ ہوئے بدتمیز یہ ہو. ان کو نا یہ کام مت کرے. وہ ایک استاد کا شعر یاد آ رہا ہے کہ یوں پکارے ہیں مجھے کوچہ جانا والے، ادھر آ بے ابے او چاک غریباں والے. تو اس نے اس آدمی کو ایک بڑے طریقے سے، لیکن اتنے بڑے شو میں جسے ساری دنیا دیکھ رہی ہے، انہوں نے کتنے طریقے سے ایک سبق بھی دیا اسے، اور اپنے صاحب مطالعہ ہونے کا بیان ثبوت وہاں پر پیش کر دیا. تو کتاب میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ شائع کرتے ہیں یا جنہوں نے وہ ان کا ایک بہت گزشتہ، لیکن میں تھوڑا سا یہ کہوں گا کہ کتاب شائع کرنا ایک بہت بڑا کام ہے. جیسے سمینہ بی بی نے کہا کہ انسان مطلب کتاب آپ اتنے مراحل سے گزرے، لیکن آپ سیلف کرٹیسزم بھی وہ کرے اپنا شاعر یا ادیب کہ وہ یہ جو کتاب لا رہا ہے تو کیا یہ ورتھ ہے کہ میں اسے شائع کروں. کیوں کہ جب کتاب آپ کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے پھر وہ آپ کا سرمایہ نہیں رہتی. اسی لیے ہمیں ہمارے سینئر نے ایوب صابر صاحب نے تو باقاعدہ ایک مضمون لکھا تھا، اور میرا شعر انہوں نے کسی اس میں مشاعرے میں پڑھا کہ میں پل نہ باندھ سکا. مشاعرے میں نے سنایا تو انہیں بڑا پسند آیا کہ میں پل نہ باندھ سکا پانیوں کے دھارے پر، وہ منتظر ہی رہی دوسرے کنارے پر. تو ایوب صابر صاحب نے کہا کہ کتاب جلدی مت شائع کرنا، یہ تم بڑی اچھی شاعری کرو. تو میں اس دن میں ایک پروگرام میں یہی بات کہہ رہا تھا نوجوانوں سے. اب دیکھیں محسن احسان صاحب نے میرا خیال ہے 80 میں پہلی کتاب ان کی ناتمام آئی. حالانکہ کتنے بڑے شاعر تھے، ساری دنیا میں وہ مشاعروں میں جایا کرتے تھے، لیکن 1980 میں، اور وہ بھی دوستوں کے بے حد اصرار پر. ٹھیک ہے احمد فراز صاحب کی اپنی مثال ہے کہ انہوں نے 60s میں انہوں نے اپنی کتاب شائع کر دی، اور وہ بھی ایک مثال ہے. لیکن مقصد کہنے کا یہ ہے کہ کتاب شائع کرتے وقت ہمیں تھوڑا سا، اب میں آتا ہوں